أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ یعنی کفار میں، مشرکین میں، منافقین میں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر آپ کی بات کو سنتے ہیں، یعنی اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ گویا ہم آپ کی بات کو سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اللہ نے فرمایا کیا آپ کسی بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ یعنی اصل میں تو وہ بہرے ہیں، اصل میں تو انہوں نے نہ سننے کا عزم کر رکھا ہے، اور لیکن ظاہر ایسے کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، جو منافقین بنے ہوئے تھے۔ فرمایا آپ کسی بہرے کو نہیں سنا سکتے، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور بہرا بھی ایسا جو عقل بھی نہیں رکھتا، یعنی بعض تو بہرے ہیں تو عقل رکھتے ہیں، آپ ان کو کچھ بات سمجھا سکتے ہیں۔ فرمایا یہ بہرے ایسے ہیں، یہ عقل بھی نہیں رکھتے، اس لیے آپ ان کو سنانے کی جو آپ کے دل کے اندر تڑپ ہے، فرمایا چھوڑ دیں اس کو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اسی طرح ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ اصل میں تو اندھے ہیں، اصل میں دیکھنا نہیں چاہتے، راہ ہدایت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو جب یہ دیکھنا نہیں چاہتے وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ ایسے ہیں کہ یہ ان کو نظر نہیں آتا، یعنی اگر یہ دیکھتے بھی ہوتے، دیکھنے ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود یہ اثر راہ ہدایت کو نہیں دیکھتے۔ ان کی وہی مثال ہے کہ کان ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دل اور دماغ ہے لیکن سوچتے نہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، فرمایا بے شک اللہ جو ہے انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، بعض لوگ یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ اللہ نے بعض انسانوں کو بنایا ہی جہنم کے لیے اور بعض کو جنت کے لیے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا ہے، انسان اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو، جہنم میں جائے۔ ہر انسان، یعنی اس کائنات کی جو سکیم ہے وہ کامیابی کی سکیم ہے، اللہ ہر انسان کو چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ جس طرح کوئی اسکول، کالج، کوئی یونیورسٹی اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ہم اتنے % بچوں کو فیل کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے آئین میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ سارے بچے پاس ہو جائیں، لیکن پھر بھی بچے فیل ہوتے ہیں، اور کیوں فیل ہوتے ہیں؟ یونیورسٹی کی وجہ سے فیل نہیں ہوتے، اپنے کرتوتوں سے فیل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم ظلم نہیں کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، کسی کو ہم جہنم میں نہیں بھیجیں گے، لوگ خود اپنے کرتوتوں سے اوندھے بل جہنم میں گریں گے۔ یعنی انسان کو اللہ نے بنایا جنت کے لیے، ہر انسان کو جنت کے لیے بنایا ہے۔ اب کوئی جنت کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کر لے تو یہ پھر اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ظلم نہیں کرتا، یہ انسان خود ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر کے جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ تو اللہ نے تو پورا نظام بنایا ہے، آسمانی کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، سب کچھ بھیجا، اس کے باوجود بھی کوئی انسان سیدھی راہ اختیار نہ کرے تو فرمایا وہ پھر گویا اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اور جس نے یہ طے کر لیا ہو کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا تو پھر کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ،
جس دن ہم ان کو میدان محشر میں جمع کریں گے کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم ایک پل ٹھہرے۔ اللہ اکبر، یعنی آخرت کے اعتبار سے ہماری زندگی 100 برس ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک پل ایک لمحے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور میں اس دن جب یہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو یہ محسوس کریں گے کچھ بھی نہیں، دنیا میں تو ایک لمحے کے لیے ہم ٹھہرے تھے۔ یتعارفون بینہم، اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں، یعنی ایک دوسرے دنیا میں جس کی جان پہچان تھی، رشتہ دار تھے، دوست عزیز تھے، جاننے والے تھے، فرمایا اس دن ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، لیکن قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اس دن وہ نقصان اٹھائیں گے جنہوں نے اللہ کے ملنے کو جھٹلا دیا تھا۔ جو دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ ہمیں اللہ کو ملنا ہے، انسان کو اللہ نے اس دنیا میں تیار کر رہا ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے ملنے کے لیے ایک تیاری چاہیے، یعنی کہ معمولی بات نہیں ہے اللہ سے ملنا، اس تیاری کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر وہ تیاری کر لیں گے تو پھر تو وہ خوش ہوں گے۔ ابھی قطعی پھر وہ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لوگوں کو خوشی سے دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو یہ ہے ہمارا اعمال نامہ، ہاں مقرؤ کتاب، یہ اس کو پڑھو، دیکھو ہمیں آج کامیاب ہو گیا۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ ناکام ہوں گے، وہ چھپائیں گے، خواہش کریں گے کاش میں آج مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، لیکن وہ سب بیکار ہوگا۔ اور میں جس دن ہم ان کو اٹھائیں گے اس دن یہ محسوس کریں گے گویا ایک لمحے کے لیے دنیا میں ٹھہرے، اور یہ ایسا نہیں ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک اور عذاب ہوگا، یعنی جان پہچان کر بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور آپ کو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جو کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ دنیا میں تو مجھے یہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، آج یہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ایک اور ذہنی صدمہ ہوگا جو اس کو وہاں پہ ملے گا۔ فرمایا وہ لوگ وہاں پہ ناکام ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ملنے کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ پھر ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، اور آج وہ ضلالت والے گروہوں کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور فرمایا اگر ہم ان کو وہ عذاب دکھا بھی دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ جس عذاب کی آپ باتیں کریں وہ لے آؤ وہ عذاب، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کے ذمہ نہیں لگایا، اس کو اختیار نہیں دیا، یہ میرا اختیار ہے، جب میں چاہوں گا، نہیں چاہوں گا، کب چاہوں گا، جتنا چاہوں گا وہ میں لاؤں گا۔ فرمایا اگر وہ ہم بالفرض اگر ہم وہ لے بھی آئیں، او نتوفینک، اور یا اے پیغمبر آپ کو ہم وفات دے دیں، پھر بھی یہ عذاب ان سے چھوٹ نہیں سکتا، یعنی اگر اس کا کوئی تھوڑا حصہ ہم ان کو دکھا بھی دیں، یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ کو ہم واپس بلا لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اس کے باوجود بھی یہ ہماری ہی طرف آئیں گے، انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر بھی یہ عذاب سے بچیں گے نہیں۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، فرمایا پھر اللہ ان پہ گواہ ہوگا جو دنیا میں یہ کرتے رہے، یعنی ایک ایک ان کا عمل، ایک ایک کرتوت، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ ہمارے پاس محفوظ ہوگا، اور ہم گواہ ہوں گے، ہم ان کو دکھائیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب رسول ان کے پاس آ جائیں، فرمایا پھر ہم انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ نے عذاب کا قاعدہ یہ رکھا ہے کہ عذاب سے پہلے قوموں میں رسول بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، ان کو خبردار کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اس کے باوجود بھی یہ خبردار نہ ہوں، یہ رسول کی بات کو نہ مانیں، تو پھر فرمایا پورا انصاف کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے، اور قیامت تک جو بھی آپ کو مانے گا، آپ کا پیغام سنے گا، اس کے ذمے ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، اور اگر نہیں آتا تو پھر پیغام پہنچ چکا، میسج اس کو پہنچ چکا، پھر اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اچھا، پچھلے رسولوں کی امتوں پر اللہ براہ راست آسمانی عذاب بھیجتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ اس امت پر براہ راست آسمانی عذاب اب نہیں آئے گا، وقتی طور پر کہیں کہیں بعض جگہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کچھ آ گیا، یہ الگ معاملہ ہے، یعنی مجموعی طور پر یہ امت جو ہے تباہ و برباد نہیں ہوگی، اور یہ قائم رہے گی قیامت تک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ قیامت تک کا دور ہے۔ اللہ پاک اس سے پہلے ہمیں اپنی موت سے پہلے ہمیں ہدایت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔